2005 में पहला अटेम्प्ट हुआ कि इसकी स्ट्रेटेजिक सेल की जाए। तो अगर स्ट्रेटेजिक सेल का भी हम देखें तो 20 साल पहले प्रोसेस शुरू हुआ। लास्ट ईयर अटेम्प्ट हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुआ। तो इस बार जो अटेम्प्ट था ये पिछले कुछ 6 माह की मुसलसल जद्दोजहद, मेहनत, ड्यू डिलिजेंस और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके कोऑपरेशन से मुकम्मल हुआ। इसमें बिडर्स भी थे, गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस रही, कैबिनेट की, डीपीएम साहब की, फील्ड मार्शल साहब की, सबकी गाइडेंस के साथ ही जो मरहला तय हुआ है। आज जो मकसद है आप लोगों से मिलने का, वो कुछ जो भी सवालात आपके हैं वो आंसर करने हैं। हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो हम चाह रहे हैं कि जो टोटल ट्रांजैक्शन है, पीआई का जो माजी है, जो हाल है, जो मुस्तकबिल नजर आ रहा है, वो सारा कुछ कौम के साथ शेयर हो जाए और फिर आपके जो सवालात हैं वो आप कर लीजिएगा। पीआई एक जमाने में इसके जो स्लोगन्स थे, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ एंड बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, तो ये खाली नारे नहीं थे, ये इसलिए बनाए गए थे कि पीआई एक जमाने में इतनी अच्छी एयरलाइन थी कि ये स्लोगन इसको ट्रूली रिफ्लेक्ट करते थे। एक जमाने में इसके 50 प्लेन्स चलते थे आज से कई साल पहले, और आज तो शायद 100-125 होने चाहिए थे, लेकिन 18 प्लेन्स चल रहे हैं। तो ओवर द इयर्स हमने अपनी गलतियों से, माजी के अंदर बहुत सारी गलतियां हुई हैं डिफरेंट लेवल्स पे, जिसकी वजह से ये हाल हुआ। लेकिन जो मेन चीज ये है कि प्राइवेटाइजेशन का जो मकसद है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट सूटेड टू रन दीज बिजनेसेस। गवर्नमेंट का काम नहीं है बिजनेस चलाना, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और नए प्लेन्स इंशाल्लाह आएंगे, प्लेन्स रिवैम्प होंगे, सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। तो ये मकसद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसुत से कल जब बोली फाइनलाइज हुई, आरिफ साहब जीते, तो फिर हमें मौका नहीं मिला उनका शुक्रिया अदा करने का भी या उनको मुबारकबाद देने का। तो आरिफ हबीब साहब कंसोर्टियम में जो लोग हैं, आरिफ हबीब साहब खुद लीड कर रहे थे, उनके साथ नसीम बेग साहब थे जिन्होंने पूरी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज लीड की, फवाद मुख्तार साहब फातेदर से, गौहर एजाज साहब लेक सिटी से, अकील डेडी साहब एकेडी ग्रुप से और सिटी स्कूल। तो इन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता अगर बाकी बिडर इसमें शामिल ना होते। तब्बा साहब जो लकी ग्रुप के, उन्होंने दूसरा कंसोर्टियम लीड किया और उन्होंने कल बड़ी अच्छी कंपटीशन बड़ा अच्छा हुआ था। उनके साथ हबीबुल्ला खान थे, हपको ग्रुप से, कोहाट सीमेंट और मेट्रो एनर्जी के लोग थे। मैं एयर ब्लू का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि टिल दी एंड उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और फौजी फर्टिलाइजर ने भी टिल द लास्ट मोमेंट दे वर पार्ट ऑफ द रेस, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो नहीं आएंगे। जनरल अनवर साहब इसके अंदर बड़ा उन्होंने हमारे साथ निगोशिएट किया थ्रू आउट, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें जो मुकम्मल रहनुमाई रही, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बड़ा पुश किया हमें, बड़ी हमारी अकाउंटेबिलिटी थी, कांस्टेंट हमारे अपडेट्स थे कि हम टाइमलाइंस मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत गाइडेंस रही। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका उनका टोटल कमिटमेंट था और उन्होंने भी हमें काफी गाइड किया। डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन को हेड करते हैं, उन्होंने थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व थे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इन्वॉल्व थे, सीसीओपी इन्वॉल्व थी, तो और कैबिनेट ने पूरा सपोर्ट किया। और लास्टली हमारी जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जो टीम है, उस्मान बाजवा साहब ने बहुत मेहनत की इसके अंदर, इन्होंने, उनकी टीम ने, हमारे कंसल्टेंट हैं अब्दुल बासित, उन्होंने बड़ा काम किया, हमाद शमीमी साहब ने बहुत मेहनत की, और हमारे जो एडवाइजर्स थे, बल्कि हैं अभी तक और अभी तक रहेंगे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, अर्नस्ट एंड यंग और हैदर मोटा की टीम ने, और बाकी जो थे फ्रेशफील्ड वगैरह, जीशान साहब, खुदैम साहब, सब ने बहुत मेहनत की। और फ्रैंकली आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बहुत अच्छे एडवाइजर्स थे, और लास्ट टाइम ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन इस बार भी उन्होंने मेहनत की और हमारे साथ रहे और कंप्लीट किया। सिमिलरली जो बिडर्स की टीम्स थी, नसीम बेग साहब के अलावा लकी सीमेंट से आतिफ कलूडी साहब थे, उनके एडवाइजर्स ने भी बहुत इसके अंदर मेहनत की। तो इतने सारे एंटिटी, इतने सारे लोगों की मेहनत की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि आज जो है हम आपको पूरा पीआई के बारे में सारा एक प्रेजेंटेशन दे देते हैं, और जो कुछ मीडिया में, थोड़ा सोशल मीडिया में कुछ क्रिटिसिज्म आ रहा है, जो कि एक प्रोसेस का हिस्सा है कि जी 10 अरब में बेच दी, गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे 10 अरब की नहीं मिली है। और कुछ ऐसे कमेंट्स मैंने देखे कि या तो शायद लोगों की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, या फिर शायद लोग अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। कभी कभी कुछ अगर बहुत ही अच्छी चीजें हो जाती हैं तो हमें यकीन नहीं आता,
تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیسے کر لیا. تو ماشاءاللہ اچھا کام ہوا ہے اسے. اور جو بھی کرٹیسزم ہے وی آر ہیئر ٹو آنسر دس, آج بھی ہیں, فیوچر میں بھی آتے رہیں گے. اور لیکن گورنمنٹ کو اس ٹرانزیکشن میں جو سب سے مشکل کام تھا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم پی آئی اے بیچیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کریں کہ کمپنی میں پیسہ آئے اور جو نیا بائر ہو وہ خالی خرید کے یہ نہ ہو کہ وہ اس میں پیسہ نہ ڈالے. تو ہمیں دونوں آبجیکٹیو اچیو کرنے تھے. تو ہم نے جو اسٹرکچرنگ کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ہمیں بھی پیسے ملیں تو ہمیں 10 بلین کیش آئے گا, اور ہماری جو ایکویٹی ہوگی اس کی ویلیو 45 ارب ہے, تو 55 بلین گورنمنٹ کو ویلیو ملے گی, اور 125 بلین جو کہ پی آئی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کے اندر جائے گا. تو ٹوٹل 180 بلین کی ویلیویشن ہے پی آئی کی. ود دیز ورڈز وی ول بگن دا پریزنٹیشن. عطا طارر صاحب امیزنگ کام کیا انہوں نے جی. انہوں نے جو پچھلے 2-3 روز کے اندر جو پورا ہمیں سپورٹ کیا, میں نے بتا رہا تھا بھی آتے ہوئے کہ ان کا پورا سیٹ اپ, ان کی ٹیم اور ان سے ملنے کے بعد ہمارا خیال ہے کہ ہمیں میڈیا کی طرف سے تو کوئی انشاءاللہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. تھینک یو جی. تو وی کین بگن جی پلیز. جی وہیں پہ دیکھنے, یہاں پر آ جاؤ, یہاں پہ آ جاؤ, میں یہاں پر آ جاؤں, ایزی وہ ہے پوائنٹر ہے سر, پوائنٹر ہوگا تو اچھا. یہ ایئر لائن ایکچولی 1946 میں اورینٹ ایئرویز کے نام سے شروع ہوئی, اور پھر 1955 میں پوسٹ انڈیپینڈنس پی آئی اے جو سیٹ اپ کی گئی 1953 پی آئی اے جو سیٹ اپ کی گئی 1953 میں انکارپوریٹ ہوئی, اور 1955 میں اس نے آپریشن شروع کیے. آج پی آئی اے جو ہے سال کے 40 لاکھ پیسنجرز کو سرو کرتی ہے. ٹوٹل 6,700 امپلائیز ہیں. آج سے 5 سال پہلے پی آئی اے میں تقریباً 11,500 امپلائیز تھے. تو اوور دا ایئرز گورنمنٹ نے جو اوور اسٹافنگ تھی اس کو کافی کم کر دیا ہے. آج کی تاریخ میں جو امپلائیز ہیں ان میں اوور اسٹافنگ بہت ہی کم ہو چکی ہے آلریڈی. 30 ڈیسٹینیشنز کو پی آئی اے آلریڈی سرو کر رہی ہے. 78 ڈیسٹینیشن کنٹریز کا ہمارے پاس رائٹس ہیں ایز اے ڈیزگنیٹڈ ایئر لائن, اور 97 کنٹریز میں ہمارے ایئر سروسز اگریمنٹس ہیں. تو پی آئی کا جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں. ٹوٹل 170 سلاٹس ہیں پی آئی کے پاس, بیکاز بہت سارے ملکوں میں ایئرپورٹس پہ ایک سے زیادہ لینڈنگ رائٹس ہوتے ہیں. اس وقت پی آئی کے پاس ٹوٹل تقریباً 30 سے زیادہ پلینز ہیں, لیکن جو آپریشنل ہیں وہ 17 سے 19 ہیں. ایکچولی 18 پلینز اس وقت فلائی کر رہے ہیں, اور ویکلی پی آئی اے تقریباً 240 راؤنڈ ٹرپس کر رہی ہے. دیٹس دا اسٹیٹس ایز آف ٹوڈے. آگے ہیں جی نیکسٹ. پی آئی اے ایکچولی جو ہے وہ آج کی تاریخ میں گلوبل ایئر لائن کے طور پہ آپریٹ نہیں کر رہی ہے. پی آئی اے ایک لارج ڈومیسٹک ایئر لائن ہے, اور مڈل ایسٹ کو بہت زیادہ سرو کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں 33 پلینز میں سے میں نے بتایا آپ کو 19 آپریشنل ہیں, 18 فلائی کر رہے ہیں. جو پی آئی کی فلیٹ کمپوزیشن ہے 16 A320 ہیں, 12 بوئنگ 777 اور 5 ATR, اس میں سے 11, 6 اور 2 یہ 19 آپریشنل ہیں. جو ایج ہے پلینز کی اگر آپ دیکھیں تو 24 پلینز ایسے ہیں ان 33 میں سے جو کہ 2010 سے پہلے کے ہیں, تو ان کی ایج 25 سال کے قریب ہے. تو فلیٹ بہت پرانی ہو چکی ہے. 7 ایئر کرافٹ 2010 سے 13 کے ہیں, تو تقریباً یہ 12 سے 15 سال پرانے ہیں, اور 2 ایئر کرافٹ 2017 کے ہیں. ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کل کہ کرٹیسزم ہے جی کہ کچھ 1 یا 2 پلینز کی قیمت پہ پی آئی اے بیچ دی ہے. اگین پورا ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے نیریٹو کو, ڈیلیبریٹلی آئی تھنک کیا جا رہا ہے, بیکاز جن لوگوں نے جو لوگ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کی سمجھ اتنی کم ہے یا انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں. یہ کہنا کہ جی 10 ارب میں بیچ دی جبکہ انہیں بڑا کلیئر پتا ہے کہ 55 ارب کی ویلیو گورنمنٹ کو مل رہی ہے. یہ کہنا کہ ایک نئے پلین کی پرائس پہ بیچ دی جبکہ پتا ہے کہ پی آئی اے کے پاس جو پلینز ہیں 24 اس میں سے جو پلینز ہیں 33 میں سے 24 تو 25 سال پرانے ہیں, تو ان کی ویلیو بہت کم ہوگی. ان تمام پلینز کی ویلیو آلریڈی پی آئی کی بیلنس شیٹ پہ ریفلیکٹڈ ہے, ہم آپ کو دکھائیں گے بھی تھوڑی دیر میں. اور جو 18 پلینز چل رہے ہیں اس میں سے 12 لیزڈ ہیں, اور صرف 6 وہ پلینز ہیں پی آئی کے جو کہ اونڈ ہیں. تو پی آئی یہ تمام پلینز اون نہیں کرتا, لیز کرتا ہے. تو ٹوٹلی ایک غلط سا امپریشن دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. جو فلیٹ کی اونرشپ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہے, ٹوٹل 33 میں سے 20 اونڈ ہیں, لیکن جو فلائی کر رہے ہیں ان میں صرف 6 اونڈ ہیں اور باقی 12 لیزڈ ہیں. جو مینٹیننس اسٹاف ہے پی آئی کے پاس وہ 2000 لوگوں کا ہے فلیٹ کے لیے. نیکسٹ جی.
یہ پی آئی اے ڈومیسٹکلی تقریباً 30% کا مارکیٹ شیئر ہے. پی آئی اے کی مین ہب جو ہیں وہ کراچی، لاہور، اسلام آباد ہیں اور 13 سٹیز سے فلائی کرتا ہے. اوور دا ایئرس ایک زمانے میں پی آئی اے کا مارکیٹ شیئر ڈومیسٹکلی بہت زیادہ تھا، 60 70 80% تھا. وہ کانسٹنٹلی نیچے آیا ہے، تو اس کے اندر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ڈومیسٹکلی بھی پی آئی اے کا مارکیٹ شیئر 30% ہے، باقی 70% باقی ایئر لائنس کے پاس ہے ڈومیسٹکلی. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں، نیکسٹ انٹرنیشنلی پی آئی اے فلائز ٹو 18 ڈیسٹینیشن 2024 میں، اور اس کے بعد پیرس اور یو کے روٹس جو ہیں وہ ری اسٹیبلش ہو گئے ہیں. لیکن پرائمریلی جو پیسنجر ٹریفک جاتی ہے پی آئی اے کی، وہ مڈل ایسٹ کے اندر جاتی ہے. تو اٹ از ناٹ ریئلی اے گلوبل ایئر لائن، اٹ از موسٹلی اے ریجنل ایئر لائن ایز آف ٹوڈے. آگے چلیں جی. یہ پی آئی کی 1989 سے ہم نے ہسٹری نکالی ہے. اس سے پہلے پی آئی اے واز ڈوئنگ ویل، اور 89 کے بعد کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں کوئی 10 ایک سال کے بعد اس کی ڈیٹیوریشن شروع ہوئی. 1990 میں اس کی لسٹنگ اور پارشل کوپریٹائزیشن کی گئی. وہاں پہ اٹیمپٹ ہوا تھا اس کو پرائیویٹائز کرنے کا، بٹ وہ بہت زیادہ سیریس نہیں تھا. 2005 میں ایک اور اٹیمپٹ ہوا، اور اس کے بعد 2024 میں اور 25 میں ہوا. اگر آپ دیکھیں 2009 کے بعد پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ بری ہونا شروع ہوئی. یہ جو گرین از گڈ پرفارمنس اینڈ ریڈ از بیڈ پرفارمنس. لاسٹ ایئر پھر سے پرفارمنس بہتر ہوئی بیکاز ری اسٹرکچرنگ کی گئی. ایک زمانے میں 2001 میں، آج سے 25 سال پہلے، پی آئی کے پاس 50 ایئر کرافٹ تھے. اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ بوئنگ 747 اینڈ 737 تھے، ایئر بس 310 تھی، اور ان کی بہت ساروں کی جو ایج تھی وہ 10 سال سے کم تھی. اور پی آئی اس زمانے میں 40 لوکیشنز کو سرو کرتا تھا، آج 30 لوکیشنز کو سرو کر رہا ہے. اور اس زمانے میں ہم یو کے، فار ایسٹ، نارتھ امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ، ایشیا، وی ور اے گلوبل ایئر لائن ایٹ دیٹ ٹائم. تو اوور دا لاسٹ 15 ایئرس 20 ایئرس پی آئی کی پرفارمنس بہت زیادہ ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے. نیکسٹ جی. یہ پرائیویٹائزیشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1990 میں ہوا، پھر سیکنڈ 2005 میں، ایک لاسٹ ایئر ہوا تھا، اور ابھی یہ فائنل ہوا ہے. نیکسٹ جی. لاس لیگیسی. پی آئی اے ایز اے سیٹ کی گلوری ڈیز میں 2001 میں ہمارے پاس 50 پلینز تھے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ تھے، 40 لوکیشن سرو کرتے تھے. نیکسٹ جی. آج یہ بڑی امپورٹنٹ باکس ہے یہ نیچے. 2015 میں اگر آپ یہ ریڈ میں دیکھیں تو پی آئی کی ٹوٹل نیگیٹو ایکویٹی جو تھی 213 ارب کی. 213 ارب کی نیگیٹو ایکویٹی، یعنی کہ 2015 سے پہلے بھی پی آئی میں نقصانات تھے. یہ نقصانات ہم بھرتے تھے، یہ قوم بھرتی تھی. 2015 سے 2024 جو ایک بڑا کریٹیسزم آ رہا ہے جی کہ لائبلٹیز ہٹا دیں. اگر آپ لائبلٹیز نہیں ہٹائیں گے تو 700 ارب جس کمپنی میں لاس ہو وہ کون لے گا؟ کوئی آ کے آپ کو کہ 700 ارب دے گا؟ وہ 50 ارب میں اپنی نئی ایئر لائن سیٹ کر لے گا. تو 2024 میں اس کے 700 ارب کے لاسز تھے. 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں میں. 2015 سے 2024 10 سالوں میں پاکستانی پبلک نے، پاکستان نے، پی آئی اے نے 500 ارب کا نقصان کیا. وہ 500 ارب گورنمنٹ نے بھرے اور ہمارے اور آپ کے پیسوں سے بھرے گئے. 700 ارب کا لاس تھا. اب آپ کے سامنے ایئرلی پرفارمنس ہے. 2015 سے جو گرین میں ہے وہ اس کا ریونیو ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو 2020 میں کووڈ کے بعد اس کا ریونیو 2020-21 کے بعد کافی انکریز اس لیے ہوا کہ کرنسی ڈپریسیشن تھا، اور کووڈ کے بعد وہ ریکوپ کیا اس نے بزنس. لیکن 2015 سے ہر سال نقصان تھا. 33 بلین، 45 بلین، 51 بلین، 67 بلین، 53، 35، 50، 88، 105 یہ لاس کرتے تھے ہم. آج گورنمنٹ کو 55 بلین تو مل رہا ہے، لیکن یہ لاس ہم نہیں کریں گے آگے جا کے.